پھر کے طور پہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایشو اٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، سویڈن کے اندر ایک غیر مسلم نے اپنی اگنورنس کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے، ٹرکی، ایکس نیم تو ٹرکی تھا، اب ترکیے ہے، ان کی ایمبیسی کے باہر انہوں نے سویڈن کے اندر ایک احتجاج کیا کہ مسلمانوں کو امیگریشن کیوں دی جا رہی ہے یہاں پہ۔ ظاہر ہے مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہے۔ پلس انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ بھی نیٹو کو جوائن کریں، اور اس دوران قرآن حکیم کی ایک کاپی کو انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک غم و غصہ ہے جو بالکل جینون ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کرنا ان ملکوں کے اندر جن ملکوں میں کتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں، اور دنیا میں 1.5 ارب انسان اس کتاب کو اپنے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی آخری نشانی ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کی عزت اور احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز کافی ہائی لائٹ ہوئی، اور دنیا میں وہ کنٹریز جو کہ عموماً سمجھے جاتے ہیں کہ یہ یورپ اور امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کے اوپر سخت احتجاج کیا، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سعودی عرب ہے، UAE ہے، ایران ہے، اور خود ترکیے، اس میں بھی ان کے ملک کے اندر کافی بڑا احتجاج ہوا سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے۔ اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کی تربیت ہے کہ مسلمانوں نے اس کے ریونج میں بائبل کو آگ نہیں لگائی۔ ویسے تو وہ کرسچن بھی نہیں ہوگا، یہ زیادہ تر تو سیکولر اور ایتھیسٹ لوگ ہیں، ان کا کوئی دین مذہب ہی نہیں۔ اور طیب اردگان نے بڑا سخت بیان جاری کیا، انہوں نے ویڈیو میں یہ بات کی کہ ہم سویڈن کی نیٹو میں جو شمولیت ہے اس کی مخالفت کریں گے اس واقعے کے بعد، اور اس کے علاوہ بھی کافی سخت انہوں نے گفتگو کی۔ اور انہی دنوں میں ان کا جو ڈیفنس منسٹر تھا، ڈیفنس سیکٹری، اس کا کوئی دورہ بھی تھا ٹرکی کا، ترکیے کا، جو کینسل کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے یہ بے حرمتی والا کام کیا۔ یہ واقعے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، ناروے میں بھی ہوا تھا، آپ کو پتا ہے 2019 نومبر کے اندر، اس کے اوپر بھی میں نے کافی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی گستاخانہ فلمز اور کارٹونز کے حوالے سے بھی میرا کاؤنٹر نیریٹو آلریڈی ریکارڈڈ ہے۔ بار بار یہ گفتگو کرتے ہوئے بھی بعض اوقات ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم امت کو اس حوالے سے تھوڑی گائیڈ لائنز دیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے پلے کارڈز کے ذریعے اور ایمبیسیز کے باہر، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس ماڈرن ورلڈ میں آپ نے احتجاج اسی طریقے سے ریکارڈ کروانا ہے، لیکن کسی کی گاڑی کو آگ لگا دینا، کسی بلڈنگ کے اوپر پتھراؤ کرنا، اور عام جو پولیس کے اہلکار ہیں جن کا کام سیکیورٹی کے اوپر ہے انہیں مارنا پیٹنا، یہ بالکل غیر اخلاقی حرکات ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی ایک ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہے، اور دیکھیں بعد میں سویڈن کو احساس بھی ہوا ہے اور انہوں نے خود بھی مذمت کر دی۔ ایک طرف انہوں نے اجازت دی بھی، دوسری طرف مذمتی بیان بھی جاری کر دیا، تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ کام یعنی ایک لمٹ کو کراس کر گیا۔ بہرحال ایسے سارے مواقع کے اوپر کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے اصل مقاصد پورے ہو جائیں۔ اصلی جو ان کا مقصد ہے وہ ہے مسلمانوں کی امیگریشن کے حقوق وہاں سے ختم کرنا۔ اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان وہاں پہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر مسلموں کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام لوگ قبول بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے اخلاق سے اور قرآن کی طاقت کی وجہ سے، جب انگریزی میں وہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ان کو ایک بڑا ایشو ہے۔
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہو جائے گی، ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز کی وجہ سے کل کو مسلمانوں کی حکومت بھی آ سکتی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ۔ اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی پریکٹسنگ ریلیجن ہے نا، وہ صرف اسلام ہے۔ باقی مذہب بھی چل رہے ہیں، سکھ بھی بڑے اسٹرانچ ہیں اپنے عقائد کے اندر، یہودی بھی بڑے اسٹرانچ ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پریکٹسنگ ریلیجن جس کے ماننے والے 1.5 ارب کے قریب 1.5 بلین لوگ ہوں، آج بھی اسی طریقے سے 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہو پوری دنیا کے اندر، اور آج بھی وہ انٹرنیشنل گیدرنگ حج کی ہوتی ہو، آج بھی سارے مسلمان ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں۔ اب اتنے بڑے لیول کے اوپر اور کسی بھی مذہب کے فالوورز نہیں ہیں، اور نہ اتنی سختی سے کاربند، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود۔ تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ رہنے والے جو کاروباری لوگ ہیں، جنہیں وہاں پر کمائی کا ایک اچھا ذریعہ میسر ہے، وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے رول آف لا ہے، باہر کے لوگوں کو بھی وہ پورے مواقع دیتے ہیں۔ نہ صرف وہاں رہنے والے مسلمان اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، یہاں کے رہنے والے مسلمان بھی بینیفیشری ہیں ان کے ریمیٹنس کے اوپر، وہاں سے جو ڈالرز آتے ہیں، پاؤنڈز آتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں مولوی بیٹھ کے کہتا ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں جانا، وہاں کی سکونت اختیار کرنا یہ حرام ہے، لیکن اس مولوی سے پوچھیں کہ تیری مسجد اور مدرسے کے جو چندے ہیں ان میں جو ڈالرز آ رہے ہیں ان کو بھی کبھی حرام ڈکلیئر کیا اور لینے سے انکار کیا ہے؟ تو اللہ کے فضل سے کبھی نہیں کیا۔ اور تیرے ہاتھ میں جو 76 موبائل ہے، وہ بڑے والا سمارٹ فون جو اکثر تمہارے چاہنے والوں نے تمہیں گفٹ کیے ہوتے ہیں، کبھی ان سے بھی انکار کیا ہے؟ نہیں کیا۔ تو وہ جذباتی رویہ ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کے مسلم ملک کون سا ہے کہ جہاں لوگ ہجرت کر جائیں؟ مسلم ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے آئین میں صرف اسلام کا نام لکھا ہو، پریکٹیکلی ایک بجلی کا میٹر لگانے کے لیے بھی اسے ڈیمانڈ نوٹس سے 10 گنا بڑی رشوت دینی پڑے، وہ اسلامی ملک ہے۔ یعنی ہمارا ملک پاکستان، اے میرے عزیز ہم وطنوں، ہر معاملے میں آپ کو ٹیڑھے طریقے سے رشوت کے ذریعے چلنا پڑے، جہاں کی عدلیہ 20 سال تک انصاف نہ دے سکے، قیدیوں کے مرنے کے بعد یہ پتا چلے کہ وہ بے گناہ تھے، وہ اسلامی ملک ہیں۔ یعنی کہ پاکستان یا وہ اسلامی ملک ہے کہ جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور وہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو سو کالڈ اسلامک ملک ہے، پاکستان، سعودیہ، ایران، وہاں پہ بھی جو دینی طبقہ ہے مسلمانوں کے، انہوں نے بھی اگر پناہ لینی ہوتی ہے تو یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اسلامی ملک پھر یہ ہیں کہ وہ ہیں؟ خالی نام لگانے سے بات کیا کریں جی۔ غیر مسلم ملکوں میں ہمیں تو غیر مسلم ملک وہی نظر آ رہے ہیں کہ جہاں صرف نام اسلام والا ہے، کام سارے غیر مسلموں والے ہیں۔ اور اصل میں مسلم ملک وہ ہیں کہ جن کا نام غیر مسلموں والا ہے، کام میجورٹی اسلام والے ہیں۔ جس دین میں عدل نہ ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ چیز نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور انبیاء ایک مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے۔ عدل کے اندر ہی ہر چیز آ جاتی ہے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے نا کہ اللہ کا حق آپ کسی اور کو نہ دیں۔ توحید عدل ہے نا، ماں باپ کے حقوق عدل ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عدل ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ عدل ہے۔ اور عدل و انصاف کا حالیہ آپ کے سامنے ہے اس ملک کے اندر۔ تو یہ اسلامی غیر اسلامی ملک ان چکروں سے باہر نکلے، خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں۔ فرانس کے اندر بیٹھ کے گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، اور بیٹھے خود فرانس میں ہوتے ہیں۔ آؤ نا باہر سے واپس ادھر، ٹھیک ہے نا؟ پھر پتہ چلے گا، خود بینیفیشری ہو سسٹم کے، اور یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جا کے پاکستان کے بینکوں کو آگ لگا دو، پاکستان کی گاڑیوں کو آگ لگا دو۔ میں نے تو آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے موٹر بائک کو آگ لگائے اور کہ لبیک یا رسول اللہ۔ لوگوں کی گاڑیاں
لوگوں کے موٹر سائیکل، لوگوں کی املاک، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہی کچھ کریں. اور میرے خیال ہے جو ان کے مقاصد ہیں وہ مسلمان بڑے اچھے طریقے سے پورے کر رہے ہیں. اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں. مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا، تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ساڑھے کپڑے پلید نے، پلید دو کپڑے پلید رہے، مسلمان اور کپڑے پلید. اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے. اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے. قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا. سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی. اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی. پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. ہاں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو.